اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے گلگت بلتستان، جہاں پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور جو ہمارا نیا ہز ہائنس آغا خان ہے، اس کا ویسے پہلا دورہ نہیں لیکن ایز ہز ہائنس پہلا دورہ پاکستان کا ابھی مکمل ہوا ہے، اور ہمیں آپ کو بھی یہ موقع ملا کہ یہاں ان کو ہوسٹ کرے، اور اسلام آباد میں ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم بھی ان کو ایوان صدر میں ہوسٹ کر سکے۔ ہمارا تو جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور گلگت بلتستان کے عوام کا اور خضر کے عوام ہے، خاندانی تعلقات ہے، تو ویسے آغا خان اور ان کے ساتھ، ان کا خاندان کے ساتھ رہا ہے۔ مجھے اپنی جگہ قائد عوام کے وقت اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وقت مجھے یہ خوش قسمتی ہے، میرے لیے یہ فخر کی باعث ہے کہ نہ صرف موجودہ آغا خان کے والد کو کراچی میں ہوسٹ کرنے کا موقع ملا، پھر جب بیمار تھا تو طبیعت پوچھنے کے لیے جو موجودہ آغا خان ہے ہز ہائنس سے پیرس میں ملاقات ہوا، تو پھر جب ان کو یہ ذمہ داری ملی اور پاکستان کا پہلا دورہ ایز اے ہز ہائنس، ایز اے آغا خان کو یہ موقع ملا، تو ہمارا یہ خوش قسمتی ہے کہ اس وقت صدر پاکستان آپ کا آصف علی زرداری تھا، اور ہم نے مجھے یہ دیکھنے کو ملا کہ صدر زرداری صاحب اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے ایئرپورٹ سے آغا خان کا ہز ہائنس کا استقبال کیا۔ ہمیں یہ بھی خود خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ان کو میزبانی کا موقع ملا، ایوان صدر میں ایک رات کے لیے ہمارا مہمان بنا، اور ویسے میں نے ان کی ٹیم سے یہ شکایت تو ضرور کیا کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ ہمارا آغا خان کا دورہ ہو اور کراچی کا اور سندھ کا ان کا دورہ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے مجھے یقین دہانی دلائے کہ انہوں نے اس کو 2 فیزز میں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو اگلا وزٹ ہوگا وہ کراچی میں ہوگا، سندھ میں ہوگا۔ تو میرے لیے اگر ممکن ہوا وہ تو بہت ہی آنر ہوگا میرے لیے کہ میں نے ان کا والد کو بھی کراچی میں ہوسٹ کیا، اور انشاءاللہ تعالی ان کو بھی کراچی میں ہوسٹ کرنے کا موقع ہمیں ملے گا۔ ساتھیوں، میں پچھلے الیکشن کیمپین کے سلسلے میں پورے گلگت بلتستان کا دورہ کیا اور پورا خضر کا دورہ کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ الیکشن جیت چکے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس صوبے میں سب سے زیادہ سیٹس بھی جیتے تھے اور سب سے زیادہ ووٹس بھی لیے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے 9 سیٹیں چھینے گئے۔ افسوس کے ساتھ ان 9 سیٹوں میں میرا جلال بھائی کا سیٹ بھی تھا۔ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی کوئی آپ سے سیٹ نہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 نہیں 3 کے 3 سیٹیں جو گزر کے ہیں وہ آپ کے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں اس لیے میرے لیے ضروری ہے
کہ میں غزر کے 3 سیٹیں لیں، میں پورا گلگت بلتستان سے اپنے امیدواروں کو منتخب کرواؤں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھاری اکثریت کا حکومت گلگت بلتستان میں بناؤں۔ آپ کے سامنے بہت سے سیاسی جماعتیں کیمپین چلا رہے ہیں، کوئی وزیر اعظم رہا ہے تو کوئی وزیر اعظم آج بھی ہے۔ مجھے ابھی تک خود یہ موقع نہیں ملا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو یہ موقع ملا، صدر زرداری کو یہ موقع ملا، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یہ موقع ملا کہ آپ کی خدمت کریں، مگر مجھے یہ نہیں موقع ملا ہے۔ اور اگر آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو، آپ مجھے یہ نہ صرف گزر کے یہ سیٹیں بغیر گلگت بلتستان میں بھاری اکثریت دلواتا ہے تو میں اپنے لیے نہیں، میں آپ کے لیے بھاری اکثریت چاہتا ہوں، تاکہ ہم مل کے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نامکمل مشن ہے، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نامکمل مشن ہے، وہ ہم نے مل کے مکمل کرنا ہے۔ آپ نے جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کو وہ سبسڈی دلوائے جسے آج تک یہاں کے عوام کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو گری خدا بخش سے یہاں گلگت بلتستان کے غریب پسماندہ علاقے سے تعلق رکھ رہے عوام کو بھٹو شہید کا اس سبسڈی کا ابھی بھی مدد دیا جا رہا ہے، ابھی بھی اس کا سہارا مل رہا ہے۔ ہمیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو غزر کو جو ہم میری لڑکانہ کہتے ہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اگر غزر کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا تو اب آپ کا درخواست ہے کہ یہاں کا سیٹیں میں اضافہ ہو، تو اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی مجھے گلگت بلتستان میں بھاری اکثریت کا حکومت چاہیے۔ صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو یہ اسمبلی دیا، گلگت بلتستان کو یہ شناخت دیا، گلگت بلتستان کو یہ گورنر اور چیف منسٹر کا عہدہ دیا، تو اب میرا اور آپ کا باری ہے۔ نیا نسل کے اوپر اب یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے لیے مزید حقوق حاصل کرنا ہے۔ ہم نے اگر حق حاکمیت کو یقینی بنانا ہے، 18ویں ترمیم کی جو آئینی تحفظ ہے گلگت بلتستان کو دلوانا ہے، ہمارا نعرہ کو پہ عمل درآمد کرنا ہے، اور پانچویں صوبوں کی زنجیر جیے بھٹو بے نظیر کا نعرہ کو پہ عمل درآمد کرنا ہے، تو مجھے گلگت بلتستان سے وہ مینڈیٹ چاہیے کہ میں اسلام آباد میں جا کے کہوں کہ کسی اور صوبہ بنانے سے پہلے آپ کو گلگت بلتستان کے عوام کا خیر خواہشات، یہ مطالبات کو سننا پڑے گا۔ قائد عوام نے پاکستان جب سرزمین بے آئین تھا تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس سرزمین بے آئین کو آئین دیا، اسلامی جمہوری وفاقی کمپلیٹ کنسنسس کا ایسا آئین دلوایا، اور اب انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے اس سرزمین بے آئین کو آئین دلوائیں گے حق حاکمیت کی صورت میں۔ دوسرا، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، 3 کے 3 غزر کے سیٹیں، بلتستان سے سیٹیں، ڈیامر سے جو سیٹ ہے، مجھے مینڈیٹ چاہیے، بھاری اکثریت کا مینڈیٹ چاہیے، تاکہ
ملکیت پہ عمل درآمد کر سکوں. آپ کو یاد ہوگا یہی میرا نعرہ تھا پچھلے الیکشن میں. مجھ سے 9 سیٹیں چھینے گئیں. اس وقت یہ شاید سوچ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو ہم حکومت سے محروم رکھیں گے تو وہ اپنے منشور پہ عمل درآمد نہیں کر سکیں گے. ہمیں موقع ملا. میں بھی کہہ سکتا تھا کہ نہیں, میں وزیر اعظم شہباز شریف کو جب میں نے پہلی دفعہ بنایا تھا تو دوسری دفعہ بنایا ہوں نا. جب میں نے پہلی دفعہ بنایا تھا میں بھی بیٹھ سکتا تھا کہ نہیں, تب نہیں ہو سکتا جب تک میرا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میں نہ ہوا. لیکن میں نے یہ شرط نہیں ڈالا. میرا شرط یہ تھا کہ میں حق ملکیت کا لیجسلیشن لے رہا ہوں اور میرا اتحادیوں کو اس لیجسلیشن کو سپورٹ کرنا پڑے گا. پھر یہ آپ چیک کریں, پھر امجد ایڈوکیٹ میرا صوبائی صدر صحیح کہہ رہے ہیں. بار ویسے تنقید ہوتا ہے کہ آپ اتنے دفعہ چیئرمین سے ملتے ہو, آپ زیادہ لوگوں کو ملا لیں. جب بھی وہ آتا تھا پہلے تو 3 سال دام سنتا تھا کہ مجھ سے تو آپ نے پیدل دورہ کروایا گلگت بلتستان کا. میں تو ہر تحصیل میں جا کے یہ وعدہ کر کے آیا ہوں, تو آپ نے حق ملکیت کا لیجسلیشن پاس کروانا ہے. اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹری پارٹی کو شاباش دینا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے اسمبلی میں آپ سے نا انصافی ہوا. آپ کے پاس وہ سیٹس نہیں تھے, اکثریت نہیں تھے, مگر پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل. اور آپ نے جو ہمیں کہتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں, ہم نے وہ لیجسلیشن اب کر کے دکھایا ہے. اور آپ کا قانون ساز اسمبلی سے حق ملکیت کا جو لیجسلیشن ہے جس میں 28,000 مربع کلومیٹرز کا اسکوائر کلومیٹرز کا زمین کا مالکانہ حقوق کا سوال ہے. یہ زمین پہلا ریاستی زمین تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا اس اسمبلی کا لیجسلیشن سے پہلے. اگر اب آپ کی وجہ سے, پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے, میرے ممبران اسمبلی کی وجہ سے امجد ایڈوکیٹ صاحب نے خود یہ لیجسلیشن اسمبلی میں پیش کیا, اور اب قانون کے مطابق وہ ریاست کا نہیں آپ کا زمین ہے, وہ کامن لینڈ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے وعدے پہ عمل درآمد نہیں کرتے, آپ ان کو یاد دلوائیں کہ ہم 3 نسلوں سے یہ سیاست کرتے آ رہے ہیں اور 3 نسلوں سے یہ ہمارا ریکارڈ ہے. ہم اپنا زبان کے پکے ہوتے ہیں, وعدے کرتے ہیں تو وہ وعدے کر کے دکھاتے ہیں. جہاں تک قانون سازی کی بات ہے, یہ قانون سازی کے حد تک آپ کے پاس یہ حق ہے. اب رہتا کیا ہے, اس قانون سازی پہ میں عمل درآمد کرنا چاہتا ہوں. اگر میرا حکومت نہیں ہوا, اگر میرا 3 کے 3 یہ خزر کے سیٹیں نہیں آتے, اگر میرا بلتستان سے, پورا گلگت ڈویژن سے, ڈیامر ڈویژن سے میں اتنا سیٹس نہیں لیتا, میں نے وزیر اعلیٰ بنانے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوا, تو میں جانتا ہوں, ابھی لکھ لے کہ چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, کوئی اور جماعت ہو, وہ ہمارا لیجسلیشن کو ایسے کاغذ کی ٹکڑے عمل درآمد نہیں کریں گے, اور یہ جو میرا وعدہ ہے وہ نامکمل رہے گا. اس الیکشن, پچھلے الیکشن سے مزید زیادہ ضرورت ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے حکومت بنائیں تاکہ یہ 28,000 اسکوائر کلومیٹرز کا جو زمین ہے, اور یہ 28,000 اسکوائر کلومیٹرز کا آپ کا زمین, گلگت بلتستان کا زمین, اب ریاست کا زمین نہیں رہا, وہ کامن لینڈ بن چکا ہے. اس کامن لینڈ کا اب 2 حصے ہیں, ایک حصہ قابل کاشت ہے اور ایک حصہ نان ایگریبل لینڈ ہے, مطلب ناقابل کاشت ہے. اور جو قابل کاشت زمین ہے وہ اب
قابل تقسیم ہے، اور ہم نے وہ زمین اب آگے گلگت بلتستان کے عوام تک پہنچانا ہے۔ اس لیجسلیشن، میرا اور آپ کا حق ملکیت کا لیجسلیشن پہ اب عمل درآمد کا پہلو رہتا ہے۔ تو میں آپ سے اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ حکومت گلگت بلتستان کے حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت چاہیے، وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں، تاکہ میں آپ کا حق ملکیت دلوا سکوں، تاکہ میں آپ کو اس زمین کا مالک بنا سکوں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں کسانوں کو زمین کا مالک بنایا۔ میں صوبہ سندھ میں ہمارے جو سیلاب ہوا تھا، سیلاب متاثرین کے لیے دنیا میں سب سے بڑا جو گھر بنانے والے منصوبہ ہے وہ صوبہ سندھ میں کر رہا ہوں، جس سے میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں۔ وہ 20 لاکھ گھر کا اور اس گھر کا زمین کا بھی جو مالکانہ حقوق ہے وہ ان گھر میں رہنے والے خواتین کو دلوا رہا ہوں۔ ان کا بینک اکاؤنٹس کھلے ہیں، ان بینک اکاؤنٹس میں وہ پیسہ جا رہے ہیں جن سے یہ گھر بن رہے ہیں۔ 20 لاکھ گھر، وہ اب وہ لوگ جو کچا گھر میں رہتے تھے ان کے لیے پکا گھر میں بنا رہا ہوں۔ 20 لاکھ ان کا مالکانہ حقوق بھی مل رہا ہے۔ اس منصوبے کے تحت 1 ملین جابز پیدا ہوئے ہیں سندھ میں، اور یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لینڈ ریفارمز کے بعد پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا لینڈ ٹرانسفر اگر اس وقت ہو رہا ہے تو صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں گلگت بلتستان کو حق ملکیت دلوا دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ لیجسلیشن جو ہم نے پاس کروایا، جو ہم نے پیش کروایا، اس پہ عمل درآمد کروں، اور اس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ میرے لیے نہیں، اپنے لیے 7 جون کو تاریخی تعداد میں نکلے، حق حاکمیت کے لیے ووٹ دے، حق ملکیت کو ووٹ دے، تیر پہ تھپا لگا کے میرا حکومت بنے، تاکہ میں گلگت بلتستان میں بھی نہ صرف آپ کو زمینوں کا مالک حق ملکیت کے تحت بنا دوں، مگر یہاں بھی آپ قدرتی آفت سے متاثر ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ پچھلی دفعہ میں یہاں آیا تو اس کے بعد آپ کے ہاں بہت شدید نقصان ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے، قدرتی آفت کی وجہ سے، اور میرا بھائی جلال صاحب بار بار اس مسئلے کے بارے میں مجھے بتاتا بھی رہا، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں موقع سندھ پیپلز حق ملکیت کو ووٹ دے، تیر پہ تھپا لگا کے میرا حکومت بنے، تاکہ میں گلگت بلتستان میں بھی نہ صرف آپ کو زمینوں کا مالک حق ملکیت کے تحت بنا دوں، مگر یہاں بھی آپ قدرتی آفت سے متاثر ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ پچھلی دفعہ میں یہاں آیا، علاقے میں کافی نقصان ہوا ہے، نہ صرف ہم وہاں کے جو انفراسٹرکچر کا، روڈز کا، بریجز کا نقصان اس کو بھی پورا کروں گا، اور جس غریب کا گھر ٹوٹا انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو کے تحت اس طرح یہ صوبہ سندھ میں کیا، اور جیسے میں صوبہ سندھ میں جن کا گھر کو نقصان ہوا ہے ان کو گھر بنا کے دے رہا ہوں، ویسے ہی میں غزر میں کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ دائین میں، ہتون میں اور دوسرے علاقے میں کافی نقصان ہوا ہے، نہ صرف ہم وہاں کے جو انفراسٹرکچر کا، روڈز کا، بریجز کا نقصان اس کو بھی پورا کروں گا، اور جس غریب کا گھر ٹوٹا انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو کے تحت اس طرف گلگت سے یہ منصوبہ انشاءاللہ
गिजर से शुरू होगा और हम गिलगित बल्तिस्तान हाउसिंग इनिशिएटिव जो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जो गिलगित साइड पे शुरू होगा वो इंशाल्लाह ताला आपके हाथ से हम शुरू करवाना चाहते हैं। तो हक मलकियत के साथ साथ तीसरा हमारा वादा पिछले इलेक्शन में और अब इस इलेक्शन में हक रोजगार का वादा है। न जहां तक रोजगार की बात है, ये भी हमारा पार्टी का हमारा 3 नस्लों का रिकॉर्ड है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क भर में नौजवानों के लिए मुल्क में और मुल्क के बाहर भी इस मुल्क के नौजवानों के रोजगार के मौके पैदा किए। उसके बाद अगर किसी ने इस मुल्क में तारीखी नौकरियां दिलवाएं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने। शहीद बीबी तो मशहूर थी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी। ये तो जो दूसरे जमातें हैं जो आजकल आपके मुकाबले कर रहे हैं, उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे केसेस बनाए कि आपने ये जुर्म किया, कैसे किया, आपने ये नौकरियां क्यों दी, तो गैर कानूनी है। तब नायब नहीं था, एहतसाब ब्यूरो था, जो भी था। तो आपको मालूम है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जवाब क्या थी कि अगर नौकरियां देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूंगी। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जवाब थी। और मुझे बहुत अफसोस होता है, इसलिए मैं खुद जानता हूं कि इस सूबा का पसमानदगी के बारे में, जिस मुश्किल में यहां के अवाम रहते हैं, बाकी पाकिस्तान को अंदाजा ही नहीं। और ये बहुत अफसोस की बात है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाने के बाद गिलगित बल्तिस्तान का किसी भी सूबाई हुकूमत ने नौकरियां दी नहीं, छीनी है। जो लोग मौजूद थे उनको बेरोजगार करवाए हैं। ये किस किस्म की सियासत है? पीपल्स पार्टी की सियासत, हम तो एक दूसरे से मुकाबले करते हैं कि कौन ज्यादा रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं, चाहे वो हुकूमत के सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो मुल्क के बाहर हो। हम कैसे टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू, स्किल्स के थ्रू हम कैसे अपने नौजवानों को रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं। ये दूसरे जमातें मुकाबला करते हैं कि हम कितने लोगों को बेरोजगार करवा सकते हैं। अभी नून लीग के आपने देखा है, उनको मतलब इस्लामाबाद में हम उनके भागते पीछे उनके कहने यार इनको बचा दे, इनको आप बेरोजगार ना करते थे, वरना वफाक के जो इदारे धर उनसे लोगों को बेरोजगार करवा रहे हैं। खान साहब का आपका हुकूमत याद होगा, यहां जो आपका टूरिज्म का अथॉरिटी है, किस बेदर्दी से उस टूरिज्म अथॉरिटी से लोगों को बेरोजगार करवाए। अगर इन्होंने बेरोजगार करवाए भी से, तो उसका मतलब कि वैकेंसीज पैदा हुए होंगे ना वफाक के अथॉरिटीज में, सूबाई हुकूमत में, और वो उन वैकेंसीज को भी इन्होंने नहीं भरा है। ये बुनियादी फर्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और ये बाकी जो अमीर दोस्त जमातें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोजगार देती है, ये रोजगार छीनते हैं। इंशाल्लाह ताला 7 जून को आप पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुंतखब करवा दे। जो भी हमसे हो सकेगा, चाहे वो हुकूमत के सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, हमारा हुकूमत का काम ही ये होगा कि अपने नौजवानों को, खास तौर पे हमारा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के तरफ लेकर आए और रोजगार के मौके पैदा करे। मगर साथ साथ वो जो रोजगार के मौके हैं, हम चाहेंगे कि वो मेरिट पे हो। और ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है कि कैसे ये जो रोजगार के अगर आपको मौका मिल रहा है रोजगार देने का, तो किसी को ये महसूस ना हो कि मैंने कोई पसंद नापसंद की, मैं किसी का हक, आप मुझे वो दे या ना दे, मैं कभी किसी का रोजगार का हक नहीं मानना चाहूंगा। तो मैं एक बलोचिस्तान में सीएम बलोचिस्तान से ये बात की, वहां कह रहे हैं कि ये इंट्रोड्यूस करेंगे कि एक नया टेक्नोलॉजी है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और वो अब नया टेक्नोलॉजी के जरिए अपने इम्तिहान भी देंगे और अपने ये एम्प्लॉयमेंट भी करेंगे। मतलब कि अगर आप
کوئی ٹیسٹ ہمارے لیے ایک امتحان ہوتا ہے, یہ جو ٹیسٹ آپ کو کرنا پڑتا ہے, اور وہ ٹیسٹ, یہ امتحان جو نوجوانوں نے سیٹ ہونا ہے, اگر وہ پہلے سے لیک ہو جاتا ہے یا ان کو پتہ ہوتا ہے, جنہوں نے محنت کیا ان کے لیے یہ بہت ناانصافی ہے. تو اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کریں گے تو اسی وقت وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, آپ ہال میں بیٹھے ہوں گے, اسی وقت سب کے سامنے اپنا ٹیسٹ پیپر آئے گا. وہ ٹیسٹ پیپر ہر کسی کے لیے الگ الگ ہوگا اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو. وہ اسی وقت وہ ٹیسٹ مکمل کر کے وہ جب کمپلیٹ کریں گے اسی وقت ان کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کا گریڈ ہے. اور جب روزگار تقسیم کرنے کے وقت ہوگا اس میں بھی ہم اسی ماڈرن ٹیکنالوجی کے تحت انشور کرے گا کہ یہ میرٹ کے مطابق جو گلگت بلتستان کے علاقہ ہے, سب سے پڑھا لکھا پاکستان میں اگر کوئی علاقہ ہے وہ آپ کا علاقہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف روزگار کے مواقع دیں گے, یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سلسلہ ہے میں بلوچستان سے شروع کر رہا ہوں, وہ کامیاب ہوا تو میں سندھ میں لے کر آؤں گا, سندھ میں کامیاب ہوا انشاءاللہ تعالی آپ 7 جون کو پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروائیں گے تو ہم نہ صرف آپ کو حق روزگار دلوائیں گے مگر وہ حق روزگار جو ہے وہ میرٹ کے بنیاد پہ ہوگا, وہ آپ کا حق ہوگا اور آپ اپنا حق انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دلوائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو ان وعدوں پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جن کے پاس کوئی منشور ہو. آپ کے سامنے بہت سیاسی جماعتیں آئے ہیں, ان کے منشور کیا ہے؟ ان کے منشور میں کوئی نہ نظریہ ہے نہ سیاست ہے, وہ زبردستی آپ پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں ان کے اپنے مفاد کے لیے. میں آپ کے ساتھ مل کے حکومت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کے مسائل حل کر سکتا ہوں, میں قائد عوام و شہید بی بی کے نام مکمل مشن کو مکمل کر سکوں. اور اس میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی, پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت بڑا کامیابی ہے, جس کے ذریعے پورے پاکستان میں پاکستان کے غریب ترین پسماندہ ترین علاقے تک یہ مالی مدد اب مل رہا ہے. ہمارا انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ نیا بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اضافہ تو ہوگا, لیکن آگے جا کے جیسے جلال بھائی نے اپنے تقریر میں کہا کہ ہم نے گلگت بلتستان کو ہارڈ ایریا ڈکلیئر کر کے جو یہاں کے عوام ہیں, جو یہاں کے لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستعفی ہو سکتے ہیں, ان کا تعداد میں اضافہ اس طریقے سے بھی ہم کرنا چاہتے ہیں. ویسے میرے سامنے بہت سے, اب میں سب چیزیں مجھے کہنا پڑے گا ورنہ یہ کہیں گے کہ میں نے ان کے پوائنٹس نہیں کیا, تو میں سب آپ کو بتاؤں گا. ایک تو اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے وہ ایک مفت علاج اور عالمی سطح کا مفت علاج کی بات ہے. آپ صوبہ سندھ میں گلگت بلتستان کے کافی تعداد موجود ہے, جو بھی صوبہ سندھ میں آ کے کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ ہم نے کراچی سے لے کے خیرپور تک کیا دل کا علاج کے لیے, مفت علاج کے لیے عالمی سطح کا NICVD نہیں کھولا ہے؟ جو اب دنیا میں سب سے زیادہ جہاں مفت علاج دل کا ہوتا ہے وہ کراچی کا اور پورا صوبہ کا جو NICVD کا انفراسٹرکچر ہے اس میں ہوتا ہے. اور اس لیے کہ یہ پیپلز پارٹی کا منصوبہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ صوبہ سندھ میں بنا ہے, یہ صوبہ سندھ کا حکومت کا پیسہ ہے تو صرف جو صوبہ سندھ میں رہنے والے ہیں ان کا یہ وہ فائدہ حاصل کر سکے. آج بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ کے دل کا کوئی تکلیف ہو تو آپ NICVD میں آ کے 100% مفت علاج, نہ صرف وہ ٹرانسپلانٹ کا مفت علاج مگر اس کا دوائیوں کا مفت علاج, اس کا فالو اپ کا مفت علاج آپ کو ملے گا. آپ کو لیور کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کے لیے آپ کو باہر جانا پڑتا تھا, اب مفت میں ہم خیرپور میں یہ علاج آپ کا کروا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے کینسر کے علاج کے لیے جدید ترین اور مہنگا ترین جو انسٹرومنٹس ہیں
جو لاکھ ڈالر ایک سیشن پہ وہ بیرون ملک اس پہ چارج کرتے ہیں. ہم نے وہ مفت علاج صوبہ سندھ میں شروع کیا. میں دعوت دیتا ہوں اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے یہاں گلگت بلتستان میں، کینسر کا مریض ہو، دل کا مریض ہو، گردہ کا، کڈنی کا، لیور کا مریض ہو، تو آئے صوبہ سندھ میں آپ کا مفت علاج کرواؤں گا. 7 جون کے بعد میں اس لیے جا رہا ہوں کہ گلگت بلتستان میں ہمارا حکومت بنے تاکہ آپ کو یہ تکلیف نہ ہو، آپ کو کراچی بھی نہ آنا پڑے، آپ کو صوبہ سندھ نہ آنا پڑے. میں چاہتا ہوں کہ یہ عالمی سطح کا مفت علاج کا ہاسپٹلز میں بلتستان میں بناؤں، میں گلگت میں بناؤں، میں ڈیامر میں بناؤں اور یہاں غزر میں بھی بنا کے دکھاؤں. خاص طور پہ اسپیکر صاحب نے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ کا سب ڈویژن گوپس میں جو ہاسپٹل ہے اس کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو نچلی سطح کے بھی ہاسپٹلز ہیں ان کو ہم اپگریڈ کر کے دکھائیں گے. ہم نے صوبہ سندھ میں جو ہمارا مٹرنل مرٹیلٹی اور بچوں کا جو شرائع اموات ہوتا تھا وہ پورا ملک میں سب سے زیادہ ہوتا تھا. ہم نے ہر ضلع میں بچوں کے علاج کے لیے، ان کے مدرس کے علاج کے لیے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں مفت علاج کا جال بچایا، جس کے نتیجے میں اب شرائع اموات والدہ کا بھی اور بچوں کا بھی پورا ملک میں سب سے کم جو ہو رہا ہے وہ صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ہم پورا گلگت بلتستان میں اس قسم کے منصوبے صحت کے سہولیت لے آنا چاہتے ہیں. بجلی کی جو مطالبہ ہے، ہم آج بھی جو پنجاب کو سب سے کم ترین قیمت کا بجلی جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کہاں سے ہے؟ فیصل آباد کو سب سے کم ریٹ کا بجلی کون بیچتا ہے؟ صوبہ سندھ کا ریگستان تھرپارکر سے کوئلہ کا منصوبہ سب سے کم پرائس پہ ہم فیصل آباد کو وہ صوبہ سندھ پیدا کر کے دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ شہر کراچی کو سب سے کم ریٹ، ویسے اگر جو آپ گلگت بلتستان کے لوگ جو کراچی آتے ہیں آپ ضرور 2-3 گالیاں نکالتے ہو کہ الیکٹرک کے لیے جب بھی آتے ہو، مگر اسی کے الیکٹرک کو سب سے کم قیمت کا بجلی کون دیتا ہے، کون بیچتا ہے؟ 250 میگا واٹ کا بجلی گھر سندھ حکومت نے بنایا. ہم نے پہلے کہا وفاق کو کہ ہم آپ بیچتے ہیں، ہم آپ کو بیچتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو زیادہ بجلی ہے. تو پھر ہم نے وہ کراچی کو بیچنا شروع کر دیا، اور سب سے کم ریٹ پہ جو کراچی کو بجلی جاتا ہے وہ نوری آباد کو وہ پاور پلانٹ سے جاتا ہے. کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1970s میں گلگت بلتستان کا قائد عوام نے اسٹڈی کروایا کہ یہاں سے کتنا بجلی پیدا ہو سکتا ہے، اور تب کا رپورٹ کے مطابق آپ 50,000 میگا واٹ پیدا کر سکتے ہو. 50,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی. اور یہ وفاقی وزیر آ کے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم 4 حکومتیں 5 حکومتیں کے بعد آپ کو 100 میگا واٹ دلوائیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی ہمیں کوئی وفاق سے مدد نہیں چاہیے، وہ آئیں گے مزید خرابیاں کریں گے. اسلام آباد کا کوئی مدد نہیں چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو گلگت بلتستان کا 50,000 میگا واٹ کا کیپیسٹی ہے، میں اور آپ مل کے نہ صرف گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا پورا ضروریت تو آپ کا ہوگا، آپ کو دلوائیں گے، پھر ہم بھی بیچیں گے. گلگت بلتستان انشاءاللہ تعالی اپنا پیدا کیا گیا 50,000 میگا واٹ بجلی سے پاکستان کو، اسلام آباد کو یہ بجلی بیچیں گے. اور ان کو میں کہتا ہوں فکر نہ کرے،
جیسے میں نے فیصل آباد کے لیے کیا، جیسا میرے لیے کراچی کے لیے کیا، انشاءاللہ تعالی یہ سب سے کم ریٹ پہ ہم آپ کو گلگت بلتستان سے یہ بجلی بیچیں گے. یہاں کے عوام کو فائدہ ہوگا، یہاں کے عوام کا معاشی ترقی ہوگا، اور پاکستان کا بھی اس میں انشاءاللہ تعالی ترقی ضرور ہوگا. جلال صاحب نے بہت سے وعدے مجھے دیے ہیں دینے کے لیے، آج تو ایک دو اور رہتے ہیں. ایک جو بالکل جائز بات ہے، اس لیے میں تو اب اتنے دفعہ آپ کے پاس آیا ہوں، ادھر کیمپین بھی کرتا رہا ہوں اور پاکستان سے رابطہ میں بھی رہنا پڑتا ہے، تو آپ کے آبویسلی کنیکٹیوٹی کا ایشوز ہے، انٹرنیٹ کے ایشوز ہے. اب کسی کو یاد ہو یا نہ ہو کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی تو شہید بی بی نے پاکستان کو آپٹک فائبر کا ٹیکنالوجی دلوایا جس سے یہ سارا کمیونیکیشن ہوتا ہے. اب تو ہم نیا دور میں آ چکے ہیں. اب نہ صرف ہم چین سے یہ آپٹک فائبر لے سکتے تھے اور گلگت بلتستان تک وہ کنیکٹیوٹی دلوا سکتے ہیں، مگر ہم ساتھ ساتھ جو اب سیٹلائٹ ٹیکنالوجی موجود ہوتا ہے، سٹارلنک کا ٹیکنالوجی موجود ہوتا ہے، اور وہ تار اور آپٹک فائبر کی ضرورت ہی نہیں پڑتا. ہم سیٹلائٹ کے تھرو اگر سٹارلنک پاکستان میں آ جاتا تو ہم پورا گلگت بلتستان کو کنیکٹیوٹی بھی دے سکتے ہیں. اس صورت میں آپ نہ صرف صحیح معنوں میں آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کو کنیکٹیوٹی ملے گا، آپ کو اس کا معاشی فائدہ اس طریقے سے ہوگا. اب اے آئی اور ڈیٹا سینٹر کے زمانے میں یہ دور ہے اس کا کہ لوگوں کو چاہیے، ان کو چاہیے ایسے علاقہ جہاں ان کو چیپ بجلی ملے، جو ٹھنڈ ہو، تاکہ وہ اپنا ڈیٹا سینٹرز قائم کرے اور یہ اے آئی کا کمپیوٹنگ جو ہونا ہے وہ ہو. تو اگر میرا سٹار لنک ادھر ہوگا، اگر میرا چین سے آپٹیکل کیبل ہوگا، تو نہ صرف آپ کا یہ جو ڈیوائسز ہے اور آپ جو نوجوانوں کا شوق ہے سوشل میڈیا کا یا ڈیجیٹل کاروبار کرنے کا وہ پورا کر دیں گے، مگر ساتھ ساتھ ہم پاکستان میں ایک دنیا کا لیڈنگ انڈسٹری ان پہاڑوں کے درمیان کھڑا کر سکتے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، تاجکستان روڈ کا ذکر ہوا. جب میں وزیر خارجہ تھا تو میں نے بہت کوشش کی کہ اس پہ عمل درآمد ہو. اب میں صدر زرداری سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا بھی ترقی اس ملک میں ہوا ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان میں، صوبہ سندھ میں، صوبہ پنجاب میں، بلوچستان اور پختونخوا میں ہوا ہے، وہ صدر زرداری کے دو کامیابیوں کی وجہ سے ہوا ہے. ایک کہ صدر زرداری نے ہمیں 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ دیا، جس نے ان تمام صوبے کو وہ وسائل دیے کہ میں صوبہ سندھ میں مفت علاج کا جال بچا سکا، صوبہ پنجاب میں وہ اپنے کام کر سکے. اور دوسرا سی پیک کی منصوبہ، کہ سی پیک کی منصوبہ کی وجہ سے تمام صوبوں کو یہ موقع ملا، یہاں بھی انفراسٹرکچر ہوا. تو میں صدر زرداری سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے دور میں آپ نے ہمیں سی پیک دیا، اب دوسرا دفعہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی سویلین دوسری دفعہ صدر پاکستان بنا ہے، اور آپ نے یہ ریکارڈ بھی قائم کرنا ہے کہ آپ نے سی پیک تو پورا پاکستان کو دیا. میرا غزر کے عوام کے لیے، میرا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے یہ تاجکستان روڈ انشاءاللہ تعالی ہم کھولیں گے، تاکہ نہ صرف آپ کا کاروبار کے لیے مگر ٹورزم کے لیے. ویسے ٹورزم کا بہت برا گلگت بلتستان میں اسکوپ ہے، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو ٹورزم نیکسٹ جو ٹورزم ہب بنے گا وہ آپ ہی کا غزر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو اس پہ عمل درآمد کریں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا 3 نسلوں کا ساتھ ہے، 3 نسلوں کا ٹریک ریکارڈ ہے، اور ہم وہ جماعت ہے جو آپ کی طرح حقوق کے لیے لڑتے ہیں، حقوق پہ سودا بازی نہیں کرتے ہیں.
تو انشاءاللہ تعالی حق حاکمیت کا حقوق، حق ملکیت کے حقوق اور حق روزگار کے حقوق بھی ہم دلوا کے دیں گے۔ باقی سیاسی جماعتیں تو میں نے بتایا نا، یہ این ایف سی کا 18ویں ترمیم کا تو سب سے زیادہ فائدہ مالی طور پہ تمام صوبوں کو ہوئے، مگر سب سے زیادہ فائدہ صوبہ پنجاب کو ہوا تھا۔ اور اگر وہ لوگ صوبہ پنجاب کا 18ویں ترمیم کا فائدہ، صوبہ پنجاب کی این ایف سی کا جو فائدہ ہے، اس کو اگر وہ تحفظ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ آپ کا کون سا 18ویں ترمیم کا یا آئینی حقوق کا یا مالی وسائل دیں گے؟ وہ پنجاب کے حقوق پہ جو سودا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں وہ گلگت بلتستان کو بیچ دیں گے۔ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ 7 جون کو پسند ناپسند کو چھوڑے، پاکستان کا سیاست کو چھوڑے، کسی کا اپوزیشن میں ہے، کوئی حکومت میں ہے، آپ پہلی دفعہ گلگت بلتستان کے عوام اپنے بارے میں سوچیں اور اپنے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے حق حاکمیت کے لیے، اپنے حق ملکیت کے لیے اور آپ نے اپنا حق روزگار کے لیے اس تیر پہ مور لگانا ہے۔ پورا گلگت بلتستان میں ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت کی حکومت بنانا ہے۔ جیالہ وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں تاکہ میں آپ جیالوں کا خدمت کر سکوں۔ آخر میں اپنے جو امیدوار موجود ہے، میرا بھائی پیر سید جلال شاہ صاحب، جن کا والد مرحوم پیر سید کرام اللہ صاحب کا ہم مس بھی کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے میں اپنے بڑوں کا جو مشن ہے وہ آگے لے کے جانا چلتے ہیں، ویسے ہی میرا بھائی پیر جلال صاحب جو ہے وہ اپنا والد کو مشن کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے۔ اور لاسٹ ٹائم میرا بھائی کے ساتھ ناانصافی ہوا، اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ویسے نہیں ہوگا۔ غزر 2 سے جی بی 20 سے ہمارا نذیر احمد ایڈوکیٹ صاحب، اسپیکر صاحب موجود ہے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم مل کے کام کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک بار پھر تیر پہ مور لگا کے اس دفعہ جی بی 20 غزر 2 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار اسپیکر صاحب کو جتوانا ہے، اور غزر 3 کا محمد ایوب شاہ صاحب کو اب یہ نہیں رہ سکتا نا، مجھے 3 کا 3 چاہیے، 3 کا 3 سیٹیں، 3 کے 3 سیٹیں، تاکہ میرا نوجوان کا بھی آواز اسمبلی میں ہو، میرا اسپیکر صاحب کا آواز تو اسپیکر کے بغیر کیسے چل سکتا، اور میرا جیالہ کے بغیر تو مزہ نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ تعالی 7 جون کو گلگت بلتستان میں تیروں کی بارش ہوگی، تیروں کی بارش۔ میں غزر کے عوام کا شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ تعالی 7 تاریخ کے بعد ہم مل کے جشن منائیں گے۔ جیے بھٹو۔ غزر کے علاقے گاگوش میں پیپلز پارٹی کا انتخابی جلسہ جاری ہے، جہاں بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں نچلی سطح کے اسپتالوں کو اپ گریڈ کریں گے، نئے بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ فیصل آباد میں سب سے کم بجلی سندھ بیچتا ہے، سب سے کم قیمت پر بجلی سندھ بیچتا ہے۔ دیگر سیاسی جماعتیں زبردستی آپ پر حکومت کرنا چاہتی ہیں، لیکن آپ اپنے مفاد کے لیے تیر پر مہر لگائیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مفت علاج NICVT میں ملتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا